کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنیں، کہتے ہیں واللہ ما کنت لأطوف به حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرداران مکہ سنو، میرے ایمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس وقت تک کعبہ کا طواف کر لوں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ میرے ایمان کو گوارا نہیں کہ میں کعبہ کا طواف کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ یہ تربیت۔ عثمان غنی نے سوچا کہ جس کے صدقے میں ایمان نصیب ہوا ہے، جس کے صدقے میں رب ملا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کعبہ کا طواف کیسے کرو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر کعبہ کا طواف کر لوں اور اس ہستی کو جب معلوم ہو تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اس طرح مجھ سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ نہیں کیا کعبے کا طواف۔ ارادت اس کو کہتے ہیں، اپنے مرشد سے عشق اس طرح۔ ایک مرید، ایک ارادت مند، ایک شاگرد جب تک اپنے مرشد پر اعتماد نہیں کرے گا کبھی بھی فیض نہیں پا سکتا۔ پہلے مرشد پہ اعتماد کرنا ہوگا، پہلے مرشد پہ یقین کرنا ہوگا تو رب پر یقین کرنا۔ یہی کچھ منظر اس وقت کا تھا۔ اللہ کے مقدس ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بار دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، پار کرنا تھا۔ دریائے دجلہ کو پار کرنا تھا، کشتی کا سہارا نہیں لیا، کشتی کا سہارا نہیں لیا، زبان پر یا اللہ کا ورد جاری کیا اور دجلہ کے پانی پر اس طرح چلنے لگے جیسے آدمی سطح زمین پر چلتا ہے۔ پیر تو پانی کے پڑ رہے ہیں لیکن پانی کے پیر ڈوب نہیں رہے ہیں، ایسے دریا کی سطح پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے آدمی سڑک پہ چلتا ہے۔ ایک ارادت مند آتا ہے، ایک عقیدت مند آتا ہے، اسے بھی دریا پار کرنا تھا، کشتی نہیں تھی۔ دیکھا شیخ دریا پار کر رہے ہیں، کہا شیخ مجھے بھی دریا کے پار جانا ہے، کوئی انتظام کریں۔ شیخ کہتے ہیں، جنید بغدادی کہتے ہیں، یا جنید کا ورد زبان پہ جاری کرو اور دریا پر چلو پار ہو جاؤ۔ یا جنید کا ورد زبان پہ لاؤ اور دریا پہ چلو، دریا پار کر جاؤ گے۔ ایک مرشد پر یقین کیسا ہونا چاہیے، یہ دیکھیں۔ یقین ہوا، مرشد پہ یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، زبان پہ یا جنید کا ورد جاری کیا اور دریا پر چلنے لگا۔ اس کے بھی پیر پانی میں ڈوب نہیں رہے ہیں، وہ بھی دریا پہ ایسے چل رہا ہے جیسے آدمی سڑک پہ چل رہا ہے، ڈوبتا نہیں۔ دریا کے بیچ میں پہنچا تو ابلیس نے دماغ میں وسوسہ ڈالا، سوچنے لگا کہ جنید بغدادی کو تو دیکھو، خود یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہہ رہے ہیں۔ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی یا اللہ کہوں؟ جیسے جنید دریا پار کر رہے ہیں ویسے ہی میں بھی دریا پار کر جاؤں گا۔ یا جنید کا ورد بند کیا ہے، یا اللہ کا ورد جاری کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی زبان
حضور میں تو چلا، میرا تو کام تمام ہوا، شیخ آواز دیتے ہیں نادان، وہی یا جنید کا ورد جاری کر دریا پار کر جائے گا۔ پھر یا جنید کا ورد جاری کیا ہے، پیر پانی سے باہر آ جاتے ہیں، دریا پہ ایسے چلنے لگتا ہے جیسے سطح زمین پہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، دریا پار کرتا ہے۔ حیران ہے کہ ماجرا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دریا کے پار پہنچتا ہے، جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور ماجرا کیا ہے، حضور ماجرا کیا ہے؟ آپ یا اللہ کہیں تو دریا پار کر جائیں، اور میں یا اللہ کہوں تو ڈوب جاؤں، آخر فرق کیا ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا تھا، نادان ابھی تو جنید بغدادی تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک پہنچنے کی حوث ہے۔ ابھی جنید بغدادی تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی حوث ہے۔ اگر یا اللہ کے ورد سے دریا پار کرنا چاہتا ہے تو ویسا یقین پیدا کر جیسے میرا ویسا یقین پیدا کر جیسے میرا یقین ہے، اور اللہ پر یقین پیدا کرنے سے پہلے اپنے مرشد پہ یقین پیدا کرنا ہوگا۔ جب مرشد پہ یقین پیدا ہو جائے گا تو مرشد کی برکت سے اللہ پر اعتماد اور یقین پیدا ہو جائے گا۔ مرشد پر یقین کے بغیر، مرشد پر اعتماد کے بغیر اللہ پر یقین کبھی بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے مرشد پہ بھروسہ کرنا۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو صاحب سجادہ سے ارادہ رکھتے ہیں، بیعت ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو شبیہ غوث اعظم سے بیعت ہیں، امام الاولیاء سے بیعت ہیں، فیض لینے کے لیے۔ فیض چاہیے تو بھروسہ پیدا کرنا ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے اس یقین میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ میں اگر اپنے مرشد کی طرف دل لگاؤں گا تو میری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کا ایک مرید تھا، اعلیٰ حضرت امام البرکت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، ایک بار عالم واقعہ میں یعنی سوتے جاگتے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک اونچا ٹیلہ ہے جس میں یاقوت کی کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس یاقوت کی کرسی پہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں، اور ٹیلے کے نیچے لوگوں کی بھیڑ ہے، ہجوم ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی حاجتوں ضرورتوں کی چٹھیاں ہیں۔ جنید بغدادی لوگوں کی چٹھیاں لیتے جاتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے جاتے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم کا مرید ایک کونے میں کھڑا ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے، لوگ اپنی چٹھیاں دے رہے ہیں لیکن وہ چپ چاپ کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جنید بغدادی کی بھی نگاہ اس پہ جاتی ہے کہ ایک بندے خدا ہے، کنارے کھڑا ہے، قریب نہیں آ رہا ہے۔ جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو حضرت جنید بغدادی خود آواز دیتے ہیں، ہاتھے آرس قصت، اے بندے خدا آؤ اپنی حاجتوں کی چٹھیاں لا تاکہ میں تیری حاجتوں کی چٹھیاں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرید کو اپنے پیر پہ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی قسم سیکھ لیں مسلمان۔
جب جنید بغدادی نے سرکار غوث اعظم کے اس مرید سے کہا ہاتھ عارض کو صدق لاؤ میں تمہاری حاجتوں کی چٹھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تو سرکار غوث اعظم کے اس مرید نے کہا ابا ازلو شیخ مجھے یہ تو بتا دیں کہ کیا میرے پیر کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے؟ کیا میرے شیخ کو معزول کر دیا گیا ہے، برخاست کر دیا گیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا واللہ ما عزلوہ ولن یعزلوہ، اللہ کی قسم سرکار غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، انہیں ان کے عہدے سے نہ ہٹایا گیا ہے اور نہ کبھی ہٹایا جائے گا۔ اب سرکار غوث اعظم کا مرید خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے تب میرا شیخ ہی میرے لیے کافی ہے، بے شک بے شک، میرا پیر ہی میرے لیے کافی ہے، سبحان اللہ، میرا مرشد ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اپنی حاجتوں کی چٹھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، سارا واقعہ یاد ہے، سوچا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اپنا یہ قصہ بیان کروں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، قریب پوچھتا ہے، سوچتا ہے کہ حضور سے اپنا واقعہ بیان کروں۔ اس کے بیان کرنے سے پہلے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں ہاتھ عارض کی صدق میرے مرید لا اپنی ضرورتوں کی چٹھی مجھے دے تاکہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، یہ شان ارادت مند کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔ مرید کیا ہوتے ہیں؟ بیعت و ارادت کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ مرید سوچتا ہے، ایک آدمی اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا ہے جلدی، بھائی بہن کی جلدی نہیں سنتا ہے، عام لوگوں کی جلدی نہیں سنتا ہے، لیکن شیخ کہے، مرشد کہے تو کم از کم اس کے سامنے اس کی ضرور سنتا ہے، کیونکہ اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرا مرشد مجھ سے ناراض نہ ہو۔ مرشد ڈانٹ دے، جھڑک دے، خاموشی سے سن لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ مرشد کا فائدہ ہے، یہ شیخ کا فائدہ ہے۔ مرشد کا فرض ہے کہ اپنے ارادت مندوں کی اصلاح کرے۔ آج آپ جن عظیم المرتبت شخصیتوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انہوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت سید تقی میاں علیہ السلام جنہیں ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، پہلے غوث اعظم کا واقعہ سن لیں پھر شبیہ غوث اعظم کا واقعہ، پہلے غوث اعظم کا واقعہ سنیں پھر شبیہ غوث اعظم کا واقعہ سنیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عہدے داروں تک کی اصلاح کر دیتے ہیں، جو عام لوگ نہیں کر پاتے وہ یہ بزرگان دین کر دیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، خلیفہ مستنجد باللہ یوسف۔ بڑا پیارا واقعہ ہے اور سبق آموز ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادت مند تھا، عقیدت مند تھا۔ اگر آپ خلفاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف یہ بڑا نیک انسان تھا، خلیق انسان تھا، اچھا آدمی تھا۔
اثر کس کا تھا؟ سرکار غوث اعظم کی تربیت کا۔ ایک مرشد اپنے ارادت مندوں کی تربیت کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار خلیفہ مستقبل باللہ اپنے خادموں کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ خدام ہیں ساتھ میں، 10 خدام نے اشرفیوں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں اٹھا رکھی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے اشرفیاں حضور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں، مجھے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اصرار کرنا شروع کیا کہ حضور بڑی عقیدت کے ساتھ لایا ہوں، قبول کر لیں۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا ہے تو سرکار غوث اعظم نے 2 تھیلیاں اپنے 2 ہاتھوں میں اٹھائیں، ایک داہنے ہاتھ میں اور ایک دائیں ہاتھ میں۔ درہم و دینار کی ان تھیلیوں کو سرکار غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور ہاتھوں میں لے کر کے دبانا شروع کیا ہے تو وہ اشرفیاں دبنا شروع ہو جاتی ہیں، نچوڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان اشرفیوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور پھر ان کی خون چوسا ہوا پیسہ لے کر کے میرے پاس آتے ہو اور مجھے بطور نذرانہ پیش کرتے ہو۔ سرکار غوث اعظم کی یہ کھلی ہوئی کرامت دیکھ کر کے بادشاہ تو بے ہوش ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وعزت المعمود لولا حرمت اتصالہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لترکت الدم یجری الی منزلہ۔ مجھے قسم ہے اپنے معبود کی عزت کی، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ اس بادشاہ کا نسبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو میں اس خون کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ یہ خون بہتا ہوا اس کے گھر تک جاتا، اس کے محل تک جاتا اور ساری دنیا دیکھ لیتی کہ یہ کتنا ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں کا خون چوستا ہے۔ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں، ہر ایک کی رشد و ہدایت کرتے ہیں، ہر ایک کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے خلیفہ مستنجد باللہ کی دنیا بدل دی۔ شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم اور بگڑے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی۔ سیوان کا ایک نامی پہلوان تھا، کیسے اس کی اصلاح کی اور کیسے اسے ولایت کے درجے تک پہنچایا، خلافت و اجازت سے مالا مال کیا سنا۔ سیوان کا نامی پہلوان ہے بھولا شاہ، ڈاکو تھا، ایک ٹیم بنا رکھی تھی، لوگوں کو لوٹنے کا کام تھا۔ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ بھولا شاہ اور اس کے گروہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کہ ایک بار بھولا شاہ حضرت شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار شبیہ غوث اعظم کی نگاہ جب بھولا شاہ پہ پڑتی ہے تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی۔ ایک نگاہ اللہ والے کی ایک نگاہ اس ڈاکو کے دل کی دنیا ہی بدل دیتی ہے۔ شبیہ غوث اعظم کا ایسا عقیدت مند ہوتا ہے کہ شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور
کہتا ہے مجھے اپنی ارادت میں قبول کر لے، مجھے اپنی خدمت کا موقع دے۔ اللہ والا نہ کسی کی طاقت سے مغلوب ہوتا ہے، نہ کسی کے پیسے سے مغلوب ہوتا ہے، نہ کسی کے جاہ و جلال اور روب و دبدبے سے مغلوب ہوتا ہے۔ شبیہ غوث اعظم نے کہا تھا بھولا شاہ تمہارے ظلم کی کہانیاں مشہور ہیں، تم نے علماء کو اپنے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا ہے، تم نے اہل علم سے اپنے پیر دبوائے ہیں، علماء کی گستاخیاں کی ہیں، اور ایسے گستاخوں کو درس ولایت نہیں دیا جاتا ہے۔ بھولا شاہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھا حضور ماضی کی باتیں تھی، گزرا ہوا زمانہ تھا، نادان تھا، بگڑا ہوا تھا، تائب ہوتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا۔ اس وقت حضرت شبیہ غوث اعظم نے بھولا شاہ کو موقع دیا۔ واہ، تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ مسلسل 6 ماہ تک اپنی خدمت پہ ایسا معمور کیا تھا کہ ہر روز صبح ذمہ داری تھی کہ مہاراج گنج پیدل جائیں اور پیدل وہاں سے دوا وغیرہ لے کر کے واپس آئیں۔ 6 ماہ تک بھولا شاہ نے پابندی کے ساتھ صبح سویرے نکل جاتے، مہاراج گنج جاتے، دوا لیتے، واپس آتے، حضرت شبیہ غوث اعظم کی خدمت میں رہتے، درس لیتے، سبق آتے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ حضرت شبیہ غوث اعظم دیکھ لیتے ہیں کہ اب اسے ولایت کے درجے سے نوازا جا سکتا ہے، خلافت عطا کی جا سکتی ہے۔ اس وقت حضرت شبیہ غوث اعظم نے ایک ایسے انسان کو جو ڈاکو تھا، ظالم تھا، مجرم تھا، اسے ولایت عطا کی تھی، خلافت عطا کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام الاولیاء، فیضان حق شبیہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ والے یہ مشائخ صرف باطن ہی کی اصلاح نہیں کرتے، صرف باطن کی روح کو ہی نہیں سنوارتے، ظاہر کی بھی اصلاح کرتے، بیماریاں تک دور کرتے۔ بس 2 واقعے بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا واقعہ ہے حضرت امام الاولیاء۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیلتی ہے۔ اس چیز کی طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا سنو، ہمارے مدرسے کے اندر جو گھاس اگی ہے اس گھاس کو کھانا شروع کر دو، اور ہمارے مدرسے میں جو کنواں ہے اس کا پانی پینا شروع کر دو، ہر بیماری سے شفا ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے جب سرکار غوث اعظم کے مدرسے کی گھاس کھانی شروع کی ہے اور مدرسے کے کنویں کا پانی پینا شروع کیا ہے، لوگوں کو شفائیں مل جاتی ہیں۔ طاعون کی بیماری بغداد معلیٰ سے ایسے بھاگتی ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ شفا پاتے ہیں سدہا جاں بلد امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں سدہا جاں بلد امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم۔ یہ تو غوث اعظم ہے، اور اب غوث اعظم کی نسل کے ایک فرزند کا واقعہ سنیں، جن کے عرس پہ ہم لوگ حاضر ہیں۔ حضرت امام الاولیاء کا واقعہ سنیں، سید قاسم صاحب علیہ الرحمہ کا واقعہ سنیں۔ سیوان آپ کا دورہ بہت ہوتا، ایک آدمی تھا راج محمد، کوڑ کی بیماری میں ہوتا۔ کون سی بیماری تھی؟ کوڑ کی بیماری۔ حضرت امام الاولیاء اپنے ایک مرید نظام الدین کے گھر میں
چنے کے ستو سے بھری ہوئی روٹی کھا رہے ہیں۔ صاحب خانہ نظام الدین خدمت کر رہا ہے کہ تبھی راج محمد جسے کوڑ کی بیماری تھی حضرت جب حضرت امام الاولیاء کی نگاہ راج محمد پہ پڑتی ہے، اس کی بیماری پہ پڑتی ہے، تو حضرت امام الاولیاء علیہ الرحمت والرضوان جو روٹی کھا رہے ہیں، ستو سے بھری ہوئی، چنے کے ستو سے بھری ہوئی روٹی کھا رہے ہیں، جتنا کھایا تھا کھا چکے تھے، جو بچی تھی صاحب خانہ نظام الدین کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راج محمد کو دے دینا، کھا لے گا تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ شفا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام الدین نے روٹی کا وہ ٹکڑا راج محمد کو دیا ہے، پیر کا صدقہ ملا، دیوانہ وار ٹوٹ پڑتا ہے، روٹی کا وہ ٹکڑا کھا لیتا ہے۔ امام الاولیاء کی تاریخ پڑھ رہے، اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے، راج محمد بتاتا ہے، نظام الدین بتاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ایک ہفتے کا وقت گزرتا ہے اور روٹی کے اس ٹکڑے سے اس بندے خدا کو ایسی شفا ملتی ہے، اور ہوا ہو جاتا ہے، جس میں کوڑ کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سے سبھی ایک گاؤں سے آجا، زندہ باد، سے سبھی ایک گاؤں سے آجا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شفا پاتے ہیں صدقہ جہاں بلغ امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ شبیہ غوث اعظم کا، عجب دارالشفا ہے آستانہ امام اولیاء۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں شفا پانے کے لیے، بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ شفا پا کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جن مرشدین کے صدقے میں، جن پیروں کے صدقے میں، جن شیوخ کے صدقے میں ظاہر کو صاف کر کے جا رہے ہو، جسمانی بیماریوں کو ختم کر کے جا رہے ہو، اپنے باطن کو صاف کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اپنے باطن کو صاف کر کے کیوں نہیں جاتے؟ مرشد جب داڑھی والا ہے تو مرشد کے راستے پہ چلتے ہوئے داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ مرشد جب نماز پڑھتا ہے تو مرشد کے راستے پر طریقے پر چلتے ہوئے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مرشد جب جھوٹ نہیں بولتا ہے تو تم لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مرشد جب غیبت نہیں کرتا ہے تو تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ آج عہد کر لو، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، جو عہد تم نے کیا ہے رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے وقت عہد کرتے ہو کہ نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہر طرح کی برائی سے بچیں گے، جب عہد کرتے ہو مرشد کے ہاتھ میں تو پھر اس عہد کو پورا نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم حقیقت میں اپنے مرشد کو مرشد مانتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں جو عہد کیا ہے وہ عہد ضرور پورا کرو۔ آج سے عہد کرو کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا تھا کہ نمازیں پڑھوں گا، اب سے نماز پڑھنا ضرور شروع کر دوں گا۔ عہد کیا تھا کہ اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، عہد کر کے جاؤ کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عہد کر کے جاؤ کہ جب مرشد سے محبت کرتا ہوں تو جیسے مرشد نے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا رکھا ہے میں بھی اپنے چہرے کو داڑھی سے ضرور سجاؤں گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو امام الاولیاء کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، شبیہ غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، صاحب سجادہ کی دعاؤں سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔